لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. صلوات. محمد وآل محمد. Into the night of the 7th of Muharram, and I'm sure you recollect the things that we have spoken in the form of tips that we had given. And with the big nights coming closer to Ashura, probably from tomorrow onwards we might not have enough time to discuss those tips. But whatever we've discussed, probably 3 tips, if you take the Jummah into account. And today is the 4th tip. I think for an Ashra, if somebody were to take these 4 tips, with the 4th I will just mention inshallah, I think that should suffice for a lot of traveling for this individual in his way towards closeness to Allah. And the opinion of ours that it's with the amal that a person gets salvation and not just ilm. So whatever we've spoken, it is there with you. Today I want to highlight one very important fact. So those 2 tips we mentioned plus the ghusl of Jum'ah should serve us in good stead for 1 year till inshallah next year somebody better, somebody more qualified than me would come and then take you forward for the next 1 year. See, we keep saying that in our daily lives, આપણને જે છે ઘણી બધી તકલીફો હોય છે, ઘણા બધા problems હોય છે. And we have numerous kinds of problems, whether it is health, wealth, family, children, kids, ourselves, social problems. But one problem that always people tend to face is the problem of risk. And હંમેશા જે છે, this is something that is common all throughout, કે જે છે risk નો problem છે, income નો problem છે, ફલાણાનો problem છે, ફલાણાનો problem છે. And this tends to be always at the top of the list of the problems that we have. And we have been given keys by the Masumin how to tide over these times when it comes specifically to the risk. Remember when we were talking in Jummah where we said these are these modules, that algorithms that Allah has set up, and there are certain things that trigger those algorithms. Those triggers are placed with the Masumin alayhimus salam, and આપણને આપી પાસે છે કે
કિતાબોમાં છે, ઓલામાં બયાન કરી રહ્યા છે, કરતા હોય છે, કરતા આવ્યા છે, પછી મારા જેવા નાના તાલેબ ઇલ્મ આવી છે અને પિકઅપ કરીને ફરીથી કોશિશ કરે છે તમારી પાસે જે છે એને હેન્ડ ઓવર કરે. બટ અગેન એઝ ઇટ મેન્શન, તમે ફક્ત રાખીને જે છે એને ફાયદો નહીં થાય એઝ લોંગ એઝ યુ ડોન્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇટ. And these are those tried and tested over 1400 years. So there's no reason that anybody needs to be harboring skepticism or being doubtful about it. Specifically with respect to risk. તો આપણી પાસે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, આપણે કહેવામાં આવે છે મસલન સદકો આપો તો રિસ્કમાં વધારો થાય, હજમાં જાઓ તો રિસ્કમાં વધારો થાય, મસલન સૂરે વાકયા પઢો રાતના એમાં રિસ્કમાં વધારો થાય. But there is something that we need to understand. And this is repeatedly the Masumin have told us with regards to our actions. કે many times આપણે એક ટાંકી હોય અને ટાંકીમાં તમે જે છે પાણી નાખતા હો, that tank will only get full if the tap that is there at the bottom remains closed. અગર જો એ ટાંકીમાં તમે પાણી નાખો અને ટેપ ખોલી નાખો તો તમે જેટલું પણ પાણી નાખશો, it may appear to be filling up, but within a short while it will all drain away. આપણા આમાલ માટે પણ અહીંમાં જ માસમીન એ જ કીધા છે કે જો તમે આમાલ કરો છો, તમે બહુ દુઆઓ પઢો છો, તમે બહુ ઝિયારતો પઢો છો, બહુ દુઆ તવસ્સુલ પઢો છો, દુઆ કુમૈલ પઢો છો, ઝિયારતમાં જાઓ છો, તમારો જે ખજાનો સવાબનો પૂર થઈ જાય છે. બટ ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ કે તમે ટેન્કનું જે નળ ખોલી રાખી દો છો. સો ઓલ ધ સવાબ જસ્ટ ગોઝ અવે. આફ્ટર સમ ટાઈમ આપણી પાસે કાંઈ નથી હોતું. કેવી રીતે? તમે સવાબ કરો પછી તમે ગુનાહ કરો તો સવાબ ચાલ્યો જાય. એ કહે છે મસલન કોઈ એક મરતબા તસ્બિહાત અરબા પડે તો ખબર છે બધા જન્નતમાં જે છે એક દરખ્ત આવી જાય છે. રસૂલ ખુદાને સાહેબ પૂછે છે કે હા એક વખત તસ્બિહાત અરબા પડાવતી જન્નતમાં જે છે આપણા નામને એક દરખ્ત એક ટ્રી આવી જાય. કીધું હા. અત્યારે આપણે તો કેટલા પડે છે, we recite so many times that we have so many trees. He says yes, except if you've not burnt it down. But have we burnt down the trees in paradise? He says yes. Just as you can plant trees in paradise over here, from here you can burn it down. He says how? He says તસ્બિહાત અરબા પઢો તો એક ઝાડ તમારા નામે આવે, પણ તમે ગીબત કરો તો એ ઝાડ gets burnt away. So you don't have anything left. Forget about amal. That is another different topic. Right now we've got this tip to take care of. અને આજે તમને કહેવામાં આવ્યું છે કે જે છે મોટી મોટી રાતો છે તો વધારે નહીં પણ થોડું ઇન્શાલ્લાહ. કમિંગ બેક ટુ ધીસ રિસ્કનો ઇશ્યુ, તો આપણને કહેવામાં આવે છે તમે સદકો આપો, તમે હજ ઉપર જાઓ, તમે સૂરે વાકયા પઢો, તમે આ કરો, સૂરે યાસીનનું જે છે અમલ છે, ફલા અમલ. એ ક્યાર સુધી ચાલે? એ ત્યાર સુધી ચાલે કે તમારી ટાંકીમાં જ્યારે આપણે રિસ્ક નાખતા હોય and you don't leave the tap open. Then when you leave the tap open, there's nothing. આવે છે પણ ચાલ્યો જાય છે. રિસ્ક આવે પછી ચાલ્યો જાય, પછી દેખાવે નહીં. તો પછી આપણે કે ભાઈ અમે તો 6 મહિનાથી સૂરે વાકયા પડે છે પણ કાંઈ નથી મળતું. મળતું નથી એમ નથી, મળે છે. You've left the tap open, so it goes away. The impact will be seen when you close the tap. What do I mean by keep the tap open? આપણી પાસે રવાયતમાં ઘણા બધા એવા રીઝન્સ આવ્યા છે એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ વિચ ધ માણસની રિસ્ક ઓછી થઈ જાય છે. અને જેવી રીતે માણસની રિસ્ક વધે છે by means of certain algorithms that are triggered by certain actions. So for example, Surah Waqiah triggers a certain algorithm of God કે જેથી માણસની risk increase થાય. There are certain triggers that trigger certain algorithms જેના કારણે માણસની risk જે છે રોકવામાં આવે છે. ના ફક્ત રોકવામાં આવે, ઓછી થઈ જાય છે. And today I will tell you one thing, that if done, it increases the risk. If not done, it doesn't increase the risk. Not that it doesn't increase the risk, it reduces one's risk. Now it's very easy for people to just say, our riwayat hadith zaif, our hadith mu'tabar nathi. Look, I don't want to discuss all of this. જેને ક્લિપ બનાવવી હોય, જેને કહેવું હોય કેવી રિવાયત ગલત છે, ઝયીફ છે, that લખુમ દીનકુમ વલિય દીન. We don't care about it. Yes? તમને લાગે છે ઝયીફ છે, તમે ના માનો, પણ યાદ રાખજો, અગર ઇબ્રાહીમ બૈના શિયા પછી તમે લટકી જશો. That's what I'm saying. આપણને કાંઈ નથી કરવું, નથી માનવું, નહીં માનવું. ઝયીફ છે, હદીસ ઝયીફ છે, મારા માથા ઉપર બસ, પણ હું તો માનીશ. પણ I'll tell you why. આપણે જ્યારે
ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન હશે ત્યારે કહીશ. એમ નથી કે આપણે નથી કહી શકતા. પહેલાં પછી કીધું હતું આ જે વાળ જે છે આ ધૂપમાં સફેદ નથી થયા. We can also talk, but this time is not for debates. This time is Abu Abdullah al-Hussein. This is Hussein ibn Ali. એમાં જે છે પર્સનલ નથી આવવું જોઈએ. એટલા માટે જે છે તમને કહું છું. વેરી ક્વિકલી કમિંગ બેક. રવાયતમાં છે તમને ખબર છે વન ઓફ ધી દાબ ઓફ ધી ઉલમા ઇઝ ટુ ગેટ અપ ઇન ધ મોર્નિંગ અર્લી. સવારમાં નમાઝ શબ માટે. But that's what only people, that's half of the story. The other half of the story is they wait from namaz subh and they don't sleep till tulu shams. એ દરમિયાનને કહેવાય છે બૈન તુલુઆઈન. બૈન means between, તુલુઆઈન means બે તુલુ, two risings. One is તુલુઉલ ફજર જેમાં અવ્વલે વખતે નમાઝ સુબહ હોય છે, and the second is તુલુઉ શમ્સ. તુલુ 1, તુલુ 2 કહેવાય છે તુલુઆઈન. બૈન તુલુઆઈન means from the time of adhan of subh till the time of સનરાઈઝ, ત્યારે નમાઝ કઝા થાય છે. રવાયતમાં છે તમને અગર જો ખપતું હોય કે તમારી રિસ્કમાં ઇઝાફો થાય બૈન તુલુઆઈન યુ ડોન્ટ સ્લીપ. અને તમે જોશો જે પણ આપણા મરાજે છે, જે પણ મુજતહિદીન છે, જે પણ ઓરફા છે, they will make it a point between these તુલુઆઈન they don't sleep because they need risk. Now your risk and our risk might be something else, their risk must be something else. તમારે અને મારે risk might be money, their risk is ilm. That is also part of risk. Ilm is risk. नेक बचाओ रिस्क. बचाओ जो कौम ने खिदमत करे रिस्क. हेल्थ रिस्क. सोसाइटल पोजिशन रिस्क. આ બધા રિસ્કમાં ગણાય. ફક્ત પૈસા અને ડોલર રિસ્ક નથી. રવાજ તમે આગળ તુલુઆઈનના વચ્ચે between તુલુઆઈન if a person keeps awake Allah subhanahu wa ta'ala increases the risk. But on the con અહીંયા તમારે સારું છે 1 કલાક હોય છે 5:30 to 6:30, 5:36 to 6:36. ત્યાં તમે આ યુકેમાં તમે જોશો 2 કલાક જે છે we have to wait. અને પછી એહતિયાત તમે કરો તો 5-10 મિનિટ અહીંયા અને 5-10 મિનિટ ઓલી બાજુ તો વી નો કે જે છે સનરાઈઝ ક્યારે હોય. It comes out to 1 hour 42 hours. કરવું પડે. શું કરે? We want to go somewhere in life. We want to reach somewhere towards God. We want knowledge. We want risk from God. But the point that I want to convey to you is that it's not just that, and it's not said kalak baina tulu and you have to do ibadat. No, nobody says that. It says just stay awake. The Bible says you could do anything. You can even do your work. તમારું emails check કરવું હોય, તમને respond કરવું હોય, do it. But stay awake between this period between sunrise, between Salatul Fajr and sunrise. Because આમાં જે છે risk increase થાય છે. But what makes this period so important that we need to make sure, if we need to get anywhere in terms of money, in terms of risk, in terms of taqarrub to Allah subhanahu wa ta'ala, in terms of spiritual enhancement, because spiritual enhancement is also risk. So stay awake, because if a person sleeps during this time, any risk ઓછી થઈ જાય છે. એને આટલું સેન્સિટિવ ફેઝ છે આ કે જેથી અગર જો કોઈ જાગતો હોય તો એને રિસ્ક વધે, જે સૂઈ જાય એની રિસ્કમાં ઘટાડો થાય. But now don't tell me, but I'm having such a lot of profit in my business. Yes, you're having profit in my business, in your business, despite the reduction. If you stay away, you will see your profits will be more. ના કે ભાઈ જેથી હું તો મને પ્રોબ્લેમ નથી આવતો. Try it out, see it, give it time, and you will see. These are the keys from the Masumin alayhi salam. The ulama from 1200, 1400 years have worked on it. The ashab of Imam used to worked on it. The Arafa have worked upon it, so why should we not work upon it? Why is that? There's no difference. When they were small, they used to go on 4 legs. And when we were small, we used to go on 4 legs. Somebody becomes Habib, somebody remains like me, Badbak like Sheikh Shahna. So, Tulu'ain, very important. Try to 6 મહિના ટ્રાય કરો. જો તમારા પ્રોબ્લેમ્સ કેવી રીતે સોલ્વ થશે, જો કેવી રીતે તમારા જે છે દરવાજો ખુલશે, તમારા રિસ્ક ખુલશે, તમારી પોઝિશન્સ ખુલશે, તમારી રેપ્યુટેશન ખુલશે, તમારા બચાવ. દેટ ઇઝ અ રિસ્ક ઓફ ગોડ. માણસો કે સૂઈ જાય છે, રવાય છે, માણસ જે તુલાઈના વચ્ચે સૂઈ જાય છે, અલ્લાહ બ્લોક્સ ઇટ. સેઝ લુક દેર ઇઝ નો hanky with me. It's very clear. તો ભાઈને તુલવાન મેક શ્યોર તમે સ્ટાર્ટ અવ્વલ વખતે જાગો. તમારા પાસે 1 કલાક છે. Just pray your prayers and do your work. But stay awake till Tulu Shams, till sunrise, and then you can do your work. But Muhammad wa ala Muhammad, salawat. Time જોઈ લ્યો. અત્યારે મજલિસ ચાલુ થાય છે. પૂછીશ તમને ક્યારે સ્ટાર્ટ થયા.
So last night, and now we'll have to move a little quickly because kale to pachi 8वीं शब्द है बना. So we reached at a point when apne kida ke the second destruction of Jerusalem takes place. Now now you know exactly, yeah, we don't have to repeat, we don't have time. North was already run over by the kingdom of Assyria, the king of Assyria. The northern Mesopotamia, North Iraq, southeastern Turkey, gone. That portion, the king came, he knocked off the two parts of Bani Israel. The north was now decimated. Only the south remained, Jerusalem. Now we are moving towards where we want to be. These had to be mentioned, to be presented before you know what is going to happen tonight and tomorrow. And then again, Shabi on the 9th, and then leading up to Ashura. So the second, that was the first destruction. After that, the first destruction of Jerusalem at the hand of Bakht al-Nasr, at the hands of Nebuchadnezzar. Destroyed. Then Cyrus came, Kurush came, helped him out, 70 after the Anno Domini, Christian era, the second destruction of Jerusalem at the hands of Titus, the commander of the army of the Emperor Nero, the Roman Emperor Nero. Now that entire Jewish community is gone, decimated. कोई क्या पण गई करे जैसे खत्म था टाने हूँ तुमने किधु एक दिन को आतो कहते हैं ना डूबते को एक दिन का जो है सहारा देता है. एक दिन का था उनके पास. क्या था? उनकी किताब मुक़द्दस तौरात में जो है उनके ये जोया था कि तौरात में लिखियो હતો कि जैसे एक आखिरी पैगंबर आवશે कि जैसे दुनिया ने जैसे नजात आपसे. Now that was that light at the end of the tunnel that they were holding on to. tarmar થઈ ગયા. We've been decimated. Our lands has been taken. We've been taken out of our land. But we've been told that the final prophet will come. આપણા જે છે બુક્સમાં છે. એટલા માટે કે એનો મતલબ શું કે અમારા માટે આવશે. અમારા માટે આવશે. Under him we will come back to power. That તિનકો જે હતો એમની પાસે, that kept them together. But they had to reach the place. Now, in their books, it was mentioned, but this final messenger will come, and everybody knows about it. We don't want to mention. Everybody knows that in their books it was written. But this was that flame that kept them alive, that kept them warm. Otherwise, there was nothing. They wouldn't have any future. But they realized that there's somebody coming. They thought it was coming from them. It says, when this man comes, we will join him and we will regain our former lost glory. But how do they go about it? How do they know where to go? આ એક્સપ્લેનેશન આપણને છઠ્ઠા ઇમામ આપે છે. અબુ બસીર પાંચમા ઇમામ આપે છે. અબુ જાફર ઇમામ મુહમ્મદ અલ બાકર સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહ. અબુ બસીર જે છે ઇમામને પૂછે છે કે વોટ એક્ઝેક્ટલી હેપન્ડ, બિકોઝ જો આપણે બની ઇસ્રાયલ બારામાં તો જાણી લીધા. We need to know two things. First, how did they land up in the Arabian Peninsula? One. And then second, after landing up in the Arabian Peninsula, how did they become Shajara Mal'una? How did that lineage become a lineage that Khuda says, Ho amni upar lanat moklai waj. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. Up to the day of judgment, I've put abasement and humiliation and dependency upon them. That's what we need to know. બસ અબુ બસીર આવીને પૂછે છે કેવી રીતે આ જે છે બની ઇસ્રાયલ આવ્યા. This is Imam, the fifth Imam is saying. પાંચમા ઇમામ ફરમાવે છે કે જે છે એમના કિતાબે મુકદ્દસ જે બુક્સ હતા તૌરાતમાં એમાં લખેલું કે આખરી પૈગંબર જે આવશે એમની હિજરતની જગ્યા બૈન જબલૈન, બે કૂહના વચ્ચે, બે પહાડના વચ્ચે. પહાડ એક ઓહદના વચ્ચે અને એક આઈર. અત્યારે પણ તમે જોશો, you have a mountain by the name of Jabal Ayr. Jabal Ayr and Jabal Uhud. Uhud and Ayr na vacche je jagya che, that will be the place of the migration of the last prophet. That place between Jabal Ayr and Jabal Uhud, that is exactly the place outside Medina. So from where they were in Canaan, where they were decimated, they started slowly trekking out. Akya che Uhud, akya che Ayr. Where are these two mountains? And slowly and steadily they realized, they found out, they found out there is a place in the Arabian Peninsula where they have these two mountains. Between these two mountains, when they reached, this was a region between Khaybar and Medina.
And this entire slowly, individuals, ek family, big family, ek individual, be individuals, they started converging towards this place between a place of Khaybar. In fact, not just the Khaybar and the land between Medina. Khaybar is outside Medina. So Khaybar and Medina na bache, they started staying there, they started gathering, they started coming, migration thatu gayu, and they started establishing their lived inhabitation. Because they knew કે અહીંયાથી આવશે, અમને એમને સપોર્ટ કરવો પડશે. If we are not their support, કેવી રીતે થાય? And જ્યારે આવ્યા ત્યારે કુરાન કહે છે, એમનું માઇન્ડસેટ કુરાન બતાવે છે આપણને. The mindset Quran is telling us. What was the mindset? وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. એ વખતે તો ઇસ્લામ ના હતો ના. એ વખતે રસૂલ ખુદા ના આવેલા. આજે અરબ હતા, બધા જાહિલિયતમાં હતા, બધા જે છે કાફિર હતા. الَّذِينَ كَفَرُوا, કુફાર હતા. વખાનું ખુદા કહે છે આ જ્યારે અહીંયા આવ્યા જઝીરતુલ અરબમાં, પોતાની આબાદી બેસાયરા, અને then they would interact with the Arabs. They were jahilin. ઇસ્લામ ના આવેલું એ વખતે, હજુ સુધી જે છે એમાં બસ ના થયેલું. At that time ખુદા કહે છે وَكَانُوا مِن قَبْلُ. They used to, before that, يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلُ عَلى الَّذِينَ كَفَرُوا. Yes. أحسنت. محمد وآل محمد. يا علي. So they would يستفتحون. ખબર છે يستفتحون મતલબ શું? They would tell them, તમે અત્યારે જે છે પાવરફુલ છો, તમે અરબ છો, તમે ત્યાં રહેવાવાળા છો, અમે માઇગ્રન્ટ્સ છીએ, અમે વીક છીએ, અમારું સેટઅપ એટલું સ્ટ્રોંગ નથી, અમારી પાસે પાવર નથી, તમે અમને જે છે સપ્રેસ કરો છો. બટ યાદ રાખજો, એક વખત અમારો નબી આવશે, જ્યારે નબી આવશે એ પૂરી દુનિયા પર હુકુમત કરશે, અમે એમને સપોર્ટ કરશું. At that time we will take fawqiyat and we will have superiority over you. يستفتحون. ફતહથી આવ્યું છે કે અમે તમારી ઉપર જે છે વિક્ટરી લાવશું. કુરાન કહે છે નઝરિયો એ હતો, એટલા માટે તે રિવર્સ માઇગ્રેશન કર્યા ફ્રોમ આઉટસાઇડ ટુ કનાન, કમિંગ બેક ટુ જઝીરતુલ અરબ. અને આસ્તે આસ્તે આવ્યો this setup, the entire setup into the Arabian Peninsula. So the first question is answered, why and how did they come over here? It is because of this. They wanted to help the Prophet and gain their former glory. The second question, what did they do so that they became shajaratun mal'una? Mal'un જે છે કોમ કેવી રીતે બની? That we will come. But before that we have to go. તમને ખબર છે જ્યારે આપણે કીધા કે શજરે મલઉનાની વાત આવી, વમા જઅલના રુયા, અમે જે છે તમોને જે છે અમારો સપનો ના દેખાડો એક્સેપ્ટ કે ફિતના છે, અને તમારા માટે ફિતના માટે શજરે મલઉના હું જાહેર કર્યા અમે, અને કરશું કે તમને જે છે શદીદ આઝમાઈશમાં કરાર આપે. So now we have to go for the second one, Bani Umayyah. Shajara Mal'una part 2, Bani Umayyah. Then we will see the confluence. At the end of today's lecture, we come to the confluence. Bani Umayyah, Bani Israel તમે જોઈ લીધા. ઇન્શાલ્લાહ આજના દર્સમાં મજલિસમાં આપણે બની ઇસ્રાયલ બની ઉમૈયાને જોશું. And we will stop at a point where the confluence takes place, where they meet each other. And we will see what is that point of confluence. And then from tomorrow we'll take forward from that point શું થયું, ઇન્શાલ્લાહ જોશું. તો બની ઉમૈયા નામ જો, બની ઉમૈયા, જે ચિલ્ડ્રન ઓફ ઉમૈયા. તમને ખબર છે, તો પહેલી વખતે જ્યારે આપણે બની શજરે તૈયબા અને શજરે ખબીસાની વાત કરતા હતા, તો we said it all started from Ibrahim. There was Nabi Ishaq and Nabi Ismail. And then we took down all the prophets from Nabi Ishaq and all the lineage from Nabi Ismail, which we did not start. આજ સુધી જે પણ આપણે ડિસ્કશન થતું હતું બની ઇસ્રાયલનું was all coming from Nabi Ishaq. કારણ કે નબી ઇસ્હાકના છોકરાઓ યાકૂબ, જેનું નામ હતું ઇસ્રાઇલ, એમના ફરજંદ થઈ ગયું બની ઇસ્રાઇલ. So all our discussion was on one half of the nasl of Hazrat Ibrahim alayhi salam, those coming from Nabi Ishaq alayhi salam. That is done. Now we need to move to Bani Umayyah, because the entire Bani Umayyah and the Prophet all came down from the nasl of Hazrat Ismail, the second part of the nasl of Hazrat Ibrahim alayhi salam. But before we go down, it all started from the time when Allah told Nabi Ibrahim, go put Hajar and Ismail into that land which had originally the Kaaba, which was destroyed. Go and put him over there. So when they stay there, Zamzam avse, Manaso avse, Abadi vatse, that is when I will tell you to make my house. That took hundreds of thousands of years ago. Enapachi, now when they are coming in, now the Kaaba has already been built. Ibrahim Kaaba banavi naikha, Ismail Kaaba ne banavi naikha. After that, જે છે ઝમઝમ ત્યાં આબાદી વહી હતી.
And from that time onwards, manasik hajj chalu thai gyo. Manasik hajj chalu thai gyo. People would do the tawaf, people would do the manasik of hajj. Yes, apna jevo na hatu. And you've heard it. They would shout, they would scream, they would go nude around the Kaaba, they would clap their hands, they would sing. But they were doing hajj according to what they felt was correct. We are not saying it's correct, what they felt. What it meant was that it was going on. Things were going on. Because of that, what had come from Hazrat Ibrahim, this Kaaba suddenly became the focus of attention of the entire Arabian Peninsula. Ibrahim tarafti che, Kaaba che. And it had become, it's like તમે જેથી ફોર એક્ઝામ્પલ તમે હરમમાં જાઓ ઝિયારત માટે તો તમે હરમ તમે હોટેલથી નીકળો શોપિંગ માટે પણ જવું હોય તમે ગુંબદ જોશો તમે કહેશો સલામ અલૈકુમ યા ઇબ્ન રસૂલલ્લાહ સલામ અલૈકુમ યા ઇમામ રદા તમે ઈરાન જાઓ હોટલમાંથી નીકળે શોપિંગમાં જાઓ છો પણ ગુંબદ દેખશો તમે સલામ. This was what was happening at the time. માણસો ઘરેથી નીકળે કાબાને જોયે સલામ અલૈકુમ. If they want to go somewhere, they will go through the Kaaba, through the Masjidul Haram, what was there at that time. Go there, kiss the Kaaba and go to their work. Coming home, they would come through it, kiss the Kaaba. It had become a fundamental place in their lives. Because of that, it became, Makkah became the fulcrum of the cities in the entire Arabian Peninsula. And it કહેવાય છે Ummul Qura. Means focal point. માને કહેવાય છે અરબીમાં તમને ખબર છે શાના માટે? નો મતલબ અસલમાં માં નથી. નો મતલબ છે focal point, the focal hub. When you go to the lexicon, the dictionary, no matlab ma nathi. Ma no matlab pachi ayu. Pellu matlab ki anything which is a hub, HUB, which is a focal point, is called Ma ne etla માટે કહેવાય છે કે ma is the focal point for a child. જમવાનું ખપે માં, રમવાનું ખપે માં, સુવાનું ખપે માં, તકલીફ થાય માં, પરેશાની થાય માં, ખુશ થાય માં. Because the mother is a focal point, કીધું આ નામ મા ઉપર રાખો. અરબીમાં માને કહેવામાં આવે છે મક્કાને કહેવાય છે ઉમ્મુલ કુરા, focal point of all the qaria, of all the villages. It became fundamental. Politically it became central. જો કુરૈશ જે હતા, they always called themselves to be superior. All the other tribes, whatever you are, we are the Quraysh. ત્યારે સકીફામાં જ્યારે કઝિયો થયો તમને ખબર છે ફલાન શખ્સે શું કીધું કે કેમ હું બનું? કે નહનુ મિન કુરૈશ. I mean, Quraysh and Quraysh is afzal over all the tribes. So we have fawqiyat, we have superiority over all the others. Because Quraysh was from Medina, Makkah. Makkah, political hub. Became the religious hub because of the Kaaba. Became the economic hub. જ્યારે કોઈ વસ્તુ religious hub હોય થઈ જાય and it becomes a political hub, automatically it becomes the economic hub. All the trade and dealings would be from there. All the roads that they would create would go through the Kaaba. The main road that went from the Arabian Peninsula to Sham, which was one of the greatest and the most important trade routes in those times, it had to pass through Makkah. Makkah was a religious hub, it was an economic. તમે બાજારે ઓકાઝ સુક ઓકાઝ નામ છે સાંભળ્યા હશો. It was a maximum, it was a biggest. એક મહિનાનું માર્કેટ લાગે અને ત્યાં એક મેલા જેવું હોય. Not just selling items and purchasing items, but ત્યાં જે છે ગાયન હોય, નાચ હોય, ફન હોય, ફેર હોય, શોરા જે છે પોતાના જે છે અદબિયાતને જે છે બયાન કરે, prizes હોય. It was one whole enjoyment and huge turnover. Makkah. કુરાનમાં જે છે તમે સૂરે ફીલ છે, અલમ તર કૈફ ફઅલ રબ્બુક બિઅસ્હાબિલ ફીલ. અબ્રાહાના બારામાં તમે સાંભળે છો. He came to destroy what? The Kaaba. ખબર છે કેમ? ક્યાંથી આવ્યો એ? He came from Yemen. Yemen is at the tip where Houthis are today attacking. બરાબર છે? As part of the axis of resistance. It is right at the tip. Tip towards the Red Sea. He came from there to go to Kaaba, to break the Kaaba. તમને ખબર છે શાના માટે? Exactly this reason. Kaaba was a religious hub, Kaaba was the economic hub, Kaaba was the political hub. He was a very staunch Christian, Abraham. એને બરદાશ્ત ના થયું કે જેથી there is another region and another place that is more powerful in a religion than mine. એ ચાહતો હતો કે જેથી મસીહિયત should become more powerful. તો જોયો કે everybody is going towards the Kaaba because of the Kaaba. રિવાયત છે પોતે જે છે કાબો બનાવ્યો યમનમાં. And people say he made it out of gold to draw the people towards him. But he didn't realize gold was not what was pulling people towards the Kaaba. It was the ancestral heritage of Abraham that was pulling people. So banayo Kaaba son thi of gold.
He was not able to attract the people. So religion-wise, he failed. He said, I want Masihiyyat to be overcoming this belief that people have with the Kaaba. It did work out. Second was the commercial concept. He says, why is that region so commercially as a hub? I want Yemen to be the hub. He tried a lot of tricks, but still Yemen could not take the place of Makkah. At that point of time, he decided, religious hub, I can't make Masihiyyat. Political hub, I can't make Yemen. Economic hub, I can't make Yemen. And the only reason I'm failing is because of one structure called the Kaaba. It has to be destroyed. એટલા માટે આવ્યો, એમ જ ના આવ્યો. પછી આવ્યો અલમ તર કૈફ ફઅલ રબ્બુક બિઅસ્હાબિલ ફીલ. So this is what the position of Makkah was. આ તમે સાંભળી લીધા. Now let's come to Bani Umayyah. In order to understand Bani Umayyah, we need to look at the lineage from... So you know, understand what has happened. Jews આવીને બેસી ગયા. મક્કા છે, મદીનામાં ખૈબર અને મદીનાના વચ્ચે બની ઇસ્રાયલ આવી ગયા. Now we go to the second one, Bani Umayyah. Bani Umayyah, no lineage comes from Janab Ismail alayhi salam. આવતા ગયા. There's no name worth mentioning. Because આપણે દેખાયડા. Hazrat Ibrahim તકાઝા કર્યા વબાથ ફીહિમ રસૂલન, એક રસૂલ મોકલાવો. So from the entire lineage of Hazrat Ismail alayhi salam, no worth name that need mentioning. Because there was only one prophet that he wanted. Oh, but what a prophet. Ek Nabi pan kevo. But that's way down the line. We come down till the time we reach, down till we reach Kilab. Kilab is one of the ancestors of the Hashemites, of the Bani Hashim. Kilab, and I'm going to Kilab because I need a little understanding for you to come back to where I want to take you. So one of the ancestors of all, Bani Umayyah, Bani Hashim was Kilab. Kilab પછી આવ્યા Qusay. And Qusay પછી આવ્યા Abd Manaf. This is where the problem starts. અહીંથી ચાલુ થાય છે શજરે મલઉનાની ઇબ્તિદા. Abd Manaf had two kids. Ek Hashim, ek Abd Shams. Both were twins. You must have heard it in the madrasa, read it in the madrasa, but look where we are going to. Abd Manaf, the grandfather of the Holy Prophet, the grandfather of Yazid, the grandfather of Hussein, the grandfather of everybody. In a બે છોકરા, Hashim and Abd Shams. Both were twins. But when they were born, એક અજીબ ગરીબ scenario હતો. According to some traditions, the finger of Hashim was stuck to the forehead of Abd Shams. So when they were born, this is how it was. The finger stuck to the head. But એમ જ તો જિંદગી ના થાય બનાવે, ચોટીને કેવી રીતે? It has to be cut. For some reason, they sliced off the portion. But as they sliced off, a lot of blood began to flow. ખૂન બહુ જારી થયું. At that time, people, ફાલ લીધા, they prophesied that because in separation of them, a lot of blood has gone, it shows that in future between them, a lot of blood would be shed. બંને સેપરેટ થઈ ગયા. ના હતા. Abd Shams, Hashim, they both began to grow up. But same family, same tarbiyat, but two entirely different individuals. Hashim જ્યારે આવ્યા, એક સખી માણસ, એક personality, helpful, joyous, બધા respect કરે એમને. અને એક તરફ આવ્યો Abd Manaf, Abd Shams. Abd Shams was okay, a businessman. But you can't reach the level of Hashim. Waqar, dignity, behavior, personality. But then help karo. Very shortly, as he was growing, people just majzoob thay gaya. He was so and as he kept growing, his sifat became even more. And so they began to give him good responsibilities. Hashim પાસે બે સૌથી મોટી responsibility of the Arabian Peninsula. One siqayat, one rifadat. Siqayat means the authority, the responsibility of feeding, of giving water to the Hajis who came there once a year. It was regarded as it's like vice president. Beautiful. Second, Rafadat. Rafadat means not just only giving water, but accommodating and providing hospitality to all the Hajis. Hajis means Kaaba. Kaaba means the ultimate. When you have a Kaaba that is ultimate, the only thing that becomes second to it is giving water and taking care of its Hajis. That means he had something that nobody had. Abd Shams na naam આવ્યો.
Hashim ne maidu. Abd Shams was a businessman, but we are not discussing about Bani Abd Shams. We are talking about Bani Umayya. Umayya kya thi hai wo? Riwayat ki thi Hashim je the tya Makkah pase, very highly respected. Abd Shams bazargani hatu, trader hatu. In one of his trips to Sham, he goes to Sham. Sham ma gayo to tya. Before I go this, you remember jare apne shajare khabisana bara mein baat karta to Allama Tabatabai kida کہ شجر خبیثہ نے جو کوالٹیز قرآن بیان فرمائے ہوئی تھے یہ فقط 3 گروپ پر منطبق تھے. اٹ از ایپلیکیبل ٹو 3 گروپس. 1 مشرکین, منافقین اینڈ اہل کتاب. اہل کتاب نے یاد رکھ جو تمہیں جو سو کیا بدہ ٹھکانا اہل کتاب نے ہاتھ ہوئے تھے. Abd Shams goes to Sham. When he goes to Sham, he meets a boy, a Roman slave boy by the name of Umayyah. He was a young boy, but very handsome. Ajeeb gharib handsome, good build, good looks. આપણે કે પ્લે બોય ક્યાસનોવો ટાઈપ એને બહુ ગમ્યું તો કીધું હું તને મારી સાથે મક્કામાં લઈ આવીશ. Now in those Jahiliyat days there was an unspoken rule, a custom કે માણસો if they like a certain boy they would take the boy and make him the adopted son. Adopted son was like a son. એને પછી બે ફરક નહીં હોય. અગર જો કોઈ માણસનો એક છોકરો હોય અને પછી બીજા છોકરાને અડોપ્ટ કરે between them there is no difference. People will say એનો છોકરો છે. Adopted છે ના adopted કાંઈ નહીં, ઘરમાં આવી ગયો ને પતી ગયો એનો છોકરો. So he brings Umayyah from there. But this Umayyah had a very awkward background. પોતે જે છે Ibn Abil Hadid al-Mu'tazili પોતાની શરહ નહજુલ બલાગા માં લખી છે. He writes about Umayyah. This is not a Shia scholar. This is a Mu'tazili scholar. This is a Sunni scholar. He says આ માણસ Umayyah was a terrible brat. ખબર નહીં Abd Shams ને શું થયું, but he just liked it because he looked handsome, he had a good build, he just brought him. But he was a slave, a Roman slave. Ahle Kitab, yaad rakhto. Ahle Kitab, a Roman slave. He in his youth was slave hato, but એનું કામકાજ he didn't have a good reputation over there. He just went on looks, Abd Shams. But Umayyah did not have a good reputation. તમે જોઈ લેજો હિસ્ટ્રીમાં. He would loot the pilgrims that would come from Sham heading towards Makkah. On the way, he would make sure he would loot them. That means he was a daku hato. And his reputation with regards to women was very bad. With regards to the women, his reputation was very bad. Aziyat kare, satave, zina thi, falan thi. અહીંયા સુધી કે આવશે તમને જોશો કે when he was exiled, banned, ostracized from Makkah, જાઓ શામમાં. શામમાં જયો, he slept with a woman, the woman fathered his child. એ જે છે બચ્ચો જે છે આવે છે એને છોકરી માને એની વાઈફ તો શું માણસ એના હતું કે તું જા આ છોકરો હું સંભાળીશ. એનું નામ રાખે છે ઝકવાન, એનું લકાબ આપે છે અબુ આમ્ર. અને પછી આ ઉમૈયા ઝિનાઝાદા છોકરાને પોતાનો છોકરો બનાવે છે, પછી પરણે છે બીજી વાઈફ સાથે. એન્ડ આફ્ટર અ ફ્યુ યર્સ આ જ પોતાની વાઈફ સાથે આ જો છોકરો હતો કે જે ઝિનાઝાદા હતો એની સાથે પરણાવે છે. લિવિંગ એઝ હસબન્ડ એન્ડ વાઈફ. ઇબ્ન અબિલ હદીદ સેઝ there is no precedence of this act in the Arabian Peninsula or in Sham. That somebody takes a child and then marries that child to another of his wife and they both live as husband and wife. This was the depravity of Umayyah. But what happens? Umayyah ne lave. Now live Abd Shams na bachcho bani gyo. So now the lineage starts moving. ઉમૈયા ત્યાં મક્કામાં આવે છે, he is living there. તો અબ્દ શમ્સ છે, એનું બાપ છે, સાથે હાશિમ છે અને ઉમૈયા છે. and the world now takes Umayyah to be the son of Abd Shams. son of Abd Shams થઈ ગયું અને શું થઈ ગયું? હાશિમનો ભત્રીજો. બરાબર છે ને? તો કેવી રીતે થાય છે જો. અબ્દ મનાફ છે, અબ્દ મનાફના 2 છોકરા, હાશિમ, અબ્દ શમ્સ. અબ્દ શમ્સનો છોકરો ઉમૈયા કે જે એડોપ્ટેડ છે. ઉમૈયાનો છોકરો હર્બ, હર્બનો છોકરો અબુ સુફિયાન, અબુ સુફિયાનનો છોકરો મુઆવિયા, મુઆવિયાનો છોકરો યઝીદ. I'll read it again so you know it. Abd Shams, Umayyah, this is Bani Umayyah we're talking about. Abd Shams, Umayyah, Harb, Abu Sufyan, Muawiyah and Yazid. And at taraf, you got Hashim, Abdul Muttalib, Abu Talib, Ali and Hussein salawatullahi wa salamu alayhi.
તમે સમજ્યા? તો this is how the entire procedure is going. તો અહીંયા તમે જોયા કે જેવી રીતે ઉમૈયાથી આવે છે, અહીંયા તમે જોયા કેવી રીતે આવે છે. But there's a problem. કારણ કે અબ્દ શમ્સ અને હાશિમ ભાઈ ઉમૈયા આવી ગયો. Now he's taken as a child, but nobody says that he's an adopted child. They all call him Umayyah ibn Abd Shams. તો દુનિયાની નજરમાં આ અબ્દ શમ્સનો છોકરો, દુનિયાની નજરમાં જે છે આ હાશિમનો ભત્રીજો, but there was a problem. Staying there જે છે कुछ अरसे तक जब उमैया जो है वो मक्का में रहा तो एक चीज उसको बहुत खटकने लगी. वो खटकने वाली बात ये थी कि क्यों जो है वो मैं और मेरे बाप की शोहरत मक्का में इतनी नहीं, मकाम इतना नहीं जितना कि मेरे चचा हाशिम का है. Hashim means the ultimate man of waqar, dignity, respect, esteem, position. કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય હાશિમ, કાંઈ પણ સોલ્યુશન્સ ખપતું હોય હાશિમ, ક્યાં પણ તકલીફ હોય, contentious issues હોય હાશિમ, કોની પાસે બે માણસ પાસે તકલીફ હોય, they want to solve it હાશિમ. જે હાશિમ બોલે that's the law. જે હાશિમ બોલે everybody accepts. જેને તકલીફ હોય હાશિમ, પરેશાની હોય હાશિમ, પૈસા ખપતા હોય હાશિમ. he is also the સકાયતનું responsible છે, એ રિફાદતનું responsible છે. હાજીઓ આવે everybody knows હાશિમ because બધાને પાણી એ પીવડાવે. હાજીઓ આવે once a year everybody knows હાશિમ because he is taking care of the hospitality. તમે બીજા ઠેકાણે જાઓ, કયા ખાનદાનથી બની હાશિમ, ઓ માશાઅલ્લાહ, એ રફાદત રાખતો હતો, એ સકાયત રાખતો હતો, એ હજ માટે અમને હેલ્પ કર્યો, પાણી પીવડાવતો હતો. he was known all over the entire Arabian Peninsula. ઉમૈયાને ખટકું કે કેમ મારા ચાચાની આટલી જે છે શોહરત અને અમારી નથી. And he would always try to compete with his chacha. એ જો કે પાપા મારા ચાચા બધાને હેલ્પ કરે છે, એ પણ હેલ્પ કરવા માંડી ગયો. બટ ઇટ ડઝન્ટ વર્ક. ના, ખુદા દાદે છે, પરવરદિગાર આપે છે. એમ પૈસા આપીને તો કોઈ મોહબ્બત ના ખરીદી શકે. Despite trying all his best, he realized he could not match up. So he then began to show his adawat. He would always oppose. કાંઈ પણ જનાબે હાશિમ કે he would oppose. First person to oppose with. આપણે ખબર છે આપણા એજીએમાં ક્યારે ક્યારે થાય છે, આપણને ખબર છે. માના કોઈ માણસ છે એવા, હું અહીંની તો વાત નથી કરતો, અહીંયા ક્યારે અટેન્ડ નથી કર્યો, પણ બીજા ઠેકાણે ખબર છે બના એજીએમ આવશે ને આ આવશે મટાટાવાના. આ આશુરા ટુ આશુરા માણસ છે, પણ એજીએમ આવશે તો he will break his sunnat and he will be there. આવું બની ઉમૈયા હતું. પછી એક વખત એટલી હસાદત बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर क्या किया उसने कहा कि ये कैसे हो रहा है चचा कि सब आप ही को जो है इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इतने मकाम दे रहे हैं, हमारे लिए नहीं है. हम समझते कि हम आपसे फौकियत रखते हैं, तफव्वुक रखते हैं, हम जो है आपसे सुपीरियर हैं. तो भाई एंड ही वाज सो जेंटल एंड सो दिस थिंग. दिस बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम हमारे बेटे जैसे हो, फलां हो, तुम हमारे भतीजे हो. टिल वन डे ही सेज नो, आई बिलीव आई एम सुपीरियर टू यू, सो वी नीड टू डू मुनाफरा. Munafara is a word of Arabic word whereby you take two individuals to a third party and tell them between us whom do you think whose lineage is more superior. कहते चचा हमने जो है हमको जो है वो मुनाफरा करना है. कहते बेटा मुनाफरा जो है ये सब छोड़ दो बात, तुम हमारे बच्चे जैसे हो, कोई कंपटीशन हमारे दरमियान नहीं है, हम जो है वो खुदा के घर की जो है वो खिदमत करते हैं. कहते नहीं मुझे मुनाफरा करना है, आई वॉन्ट अ थर्ड पार्टी कोई आए बताए कि जो हम दोनों में से सुपीरियर कौन है. तो पहले तो जो है वो बनी हाशिम जो है वो इनकार करते रहे, लेकिन फिर जब इट बिकेम टू मच इन द सोसाइटी, बहुत ज्यादा बात होने लगी, तो कुरैश के एल्डर्स ने आके कहा हाशिम कर लो, ये छोकरे की जो है वो लड़के के मुंह बंद कर दो. तो फिर एक शर्त पर, क्योंकि दिस इज गेटिंग टू मच, एक शर्त पर जो भी तीसरे शख्स के पास जाएगा, सालिस के पास जाएगा, एडजुडिकेटर के पास जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर आर्बिट्रेटर के पास जाएगा, जो भी वो हुक्म देगा और जो भी गालिब होगा वो मक्के में रहेगा, जो मगलूब हो गया जिसके खिलाफ जो है हुक्म आया वो सालिस का, वो आर्बिट्रेटर का, he has to leave Makkah and go to Sham for 10 years. And as he is going, he has to give 100 camels over here to Makkah, to the person who is won. मंजूर है कि खत्म ही बात हो जाएगा. तो मुझे कहा गया कि मैं इन फिरों में चला जाऊं शाम, मगजमारी नहीं 10 साल तक के लिए. और उमैया तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें जाना होगा. उमैया said yes. किसको ढूंढा जाए भाई, किसी जज़ीरतुल अरब में ऐसे लोगों को ढूंढा जाए कि जिसकी कोई एहतराम है, कोई अहमियत है. इवेंचुअली दे कम एंड दे डिसाइडेड कि एक काहिन है, वन ऑफ दी अहले किताब का जो है वो पंडित कहे, मौलाना कहे, उनका जो मंक है, उनका जो है वो सरदार राहिब, तो उनके पास जाते हैं.
تو سب قریش آئے, یہ دونوں گئے کہ جو ہے امیہ کہتا ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ ان کا نسل, ان کے چہرے کو دیکھیے, آپ تو یہ سب چیزوں سے واقف ہیں, آپ لوگوں کے کتاب مقدس میں ہے, آپ یہ سب علوم کو جانتے ہیں, آپ ان کے چہرے کو دیکھیے, ہمارے چہرے کو دیکھیے, بتائیے کہ یہ ہم سے زیادہ سپیریئر ہے, ہم ان سے زیادہ سپیریئر ہیں. اب روایت کے جملے یہ, جیسے اس نے جو ہے وہ بنی ہاشم, وہ جناب ہاشم کو دیکھا, he got floored. یہ تو نبوت والا خاندان لگ رہا ہے, یہ تو پاکیزہ خاندان لگ رہا ہے, یہ تو ایسا خاندان لگ رہا ہے کہ پروردگار عالم خدا کا جو ہے وہ اس پر تفضل ہے, تم کیا ان کا مقابلہ کرتے ہو. اور ایک مرتبہ جو ہے وہ دی انٹائر منافرہ اینڈڈ ان دی فیور آف جناب ہاشم. سو نا ابھی جو ہے وہ امیہ کو چھوڑ کے جانا پڑا. 100 جو ہے اونٹ جناب ہاشم کو دیتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے شام کی طرف. شام میں امیہ جا کے رہتا ہے اسی 10 سال تک. اسی وجہ سے شام میں معاویہ کی اتنی قدرت تھی, کیونکہ جو ہے وہ بنی امیہ وہاں جا کر جو ہے بنی امیہ کے بیس کو سیٹ کر دیا. اس لیے امیر المومنین شام کو جو ہے وہ فتح نہیں کر سکے, بیکاز دس کنٹرول دیٹ معاویہ ہیڈ, وہ جو ہے وہ امیہ کے زمانے سے. بہرحال جو ہے وہ 100 اونٹ مل جاتے ہیں جناب ہاشم کو, اور ایز یوزول سخی, ایک سخی جو ہوتا ہے نا وہ سخاوت کو نہیں بھولتا. سخی انسان سخاوت کو نہیں بھولتا. کہتے 100 اونٹ ہے, 100 اونٹ جو ہے مجھے ملے ہیں, لیکن ہم خود اپنے لیے اختیار کے لیے نہیں رکھیں گے, مختار نہیں کریں گے. ایک مرتبہ حکم دیتا ہے کہ جو ہے یہ اونٹوں کو ذبح کیا جائے, پورے مکے کو جو ہے کھانا کھلا دیا جائے. یہ سخی انسان ہوتا ہے. ایک مرتبہ جو ہے وہ امیہ چلا جاتا ہے شام, اور جو ہے وہ جناب ہاشم جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ درمیان میں چلتے رہتے ہیں. اب جو ہے یہ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے بس ایک جملہ اور پھر مصائب کے منظر, کہ دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ بنی امیہ کی نسل جو ہے وہ جناب ہاشم کی نسل کے ساتھ جا کر عبد مناف اور پھر کلاب سے ملتی ہے. اس میں ایک پرابلم ہے, بیکاز امیہ جو تھا وہ اصلاً تھا ہی نہیں قریش سے, وہ تھا ایک رومن اہل کتاب جو لایا گیا تھا اور زبردستی جو ہے اس کو شجر میں شامل کر دیا گیا. تو اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ امام حسین کے رشتہ داری میں تھا, یہ ایک بڑا پرابلم ہے, بیکاز یزید جو آیا ہے اس کی نسل امیہ سے چلی ہے, اور امیہ تھا ہی نہیں قریش میں سے. آپ سمجھ لیں میری بات. ابھی آپ سنیے یہ کون شواہد کیا ہے اس کے, اور شاہد کیا دلیل. لیٹر نمبر 17 نہج البلاغہ میں, اور سنیے گا بس, اور پھر مصائب کی منزل, کیونکہ وی آر ریچنگ دیٹ کانفلوئنس پوائنٹ. یعنی بنی ہاشم جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے, بنی امیہ جو کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قریش کے ہیں. ہاں عبد شمس تک قریش تھا, امیہ قریش کا نہیں تھا. اب جو ہے اس کی دلیل کیا ہے, لیکن نہج البلاغہ میں لیٹر نمبر 17 ایک عجیب لیٹر ہے. جو لیٹر سید رضی نے جو ہے وہ یہ لیٹر کو لیا ہے اور نہج البلاغہ میں وارد کیا. یہ لیٹر کون سا ہے؟ یہ وہ لیٹر ہے, یہ وہ نامہ ہے کہ جو امیر المومنین معاویہ کو لکھتے ہیں. لیکن اس پہ جو ہے آپ دیکھیے کہ حاشیے میں اور اس کی شرح میں اور ابتدا میں, تو اس میں لکھا ہے کہ یہ لیٹر نمبر 17 جو لکھا گیا ہے یہ جواب میں لکھا گیا ہے معاویہ کے ایک لیٹر کا, کہ جو معاویہ نے پہلے امام علی علیہ السلام کو لکھا. یعنی پہل کی گئی معاویہ کی طرف سے. وہ جب لیٹر معاویہ نے امیر المومنین کو لکھا, اس لیٹر کو دریافت کرنے کے بعد مولانا اپنے جو ہے کاتب کو بلایا, کہا ابھی اس کا جواب مجھے دینا ہے. اور وہ جو جواب دیا وہ اتنا جو ہے اتنا بہترین انداز سے, اتنا ایلوکینٹ, اتنا جو ہے بلیغ انداز سے دیا کہ سید رضی جو ہے مجبور ہو گئے اس کو اپنے نہج البلاغہ میں ڈالنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے کہ جواب آپ سنیے, پہلے سنیے وہ نامہ جو معاویہ نے لکھا تھا امیر المومنین علیہ السلام کو, وہ کیا تھا. یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ ہے صفین کا واقعہ. صفین کے واقعے میں وہ پہلا نامہ معاویہ کا آتا ہے, پھر جواب میں جو ہے مولا کا نام آ جاتا ہے, which is recorded in نہج البلاغہ as letter number 17. کیا ہے یہ نامہ, وہ لیٹر جو معاویہ نے لکھا تھا؟ دیکھیے ہمارے پاس ایک کتاب ہے, کتاب الصفین. کتاب الصفین جو ہے بڑی معتبر کتاب ہے. اس میں یہ روایت ہے کہ جب جنگ صفین چل رہی تھی تو بہت سارے جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ بہت سارے واقعات ہونے لگے, اور پوری گزارش صفین کی جنگ کی جو ہے وہ اس کتاب میں مندرج ہے. اس میں جو ہے وہ کچھ عرصے تک تو جو ہے وہ مولا جو ہے وہ لوگوں کو بھیجتے رہے, اپنے کمانڈرز کو بھیجتے رہے, لیکن فتح حاصل نہیں ہوئی. تو ایک مرتبہ مولا جو ہے پریشان ہو جاتا, جو ہے یہ فتح حاصل نہیں ہوتی, تو مولا جو ہے اپنے لشکر میں اعلان کرتے. اب تک جو ہے مولا وارد میدان نہیں ہوئے, لیکن اب جو ہے وہ مولا لکھتے اپنے لشکر کو اناؤنس سب کو جمع کیا,
بتا دیکھیے میں نے جو ہے وہ آپ کو بہت موقع دیا، لیکن اب جو ہے مجھے ایسے لگتا ہے فتح حاصل کرنی تو علی کو جو ہے میدان میں اترنا ہوگا. تو کل جو ہے سویرے علی میں میدان میں اتروں گا اور جو ہے میں جو ہوں جنگ کی کمانڈ کو سنبھالوں گا. بس جیسے یہ بات پھیلی جو ہے لوگوں کے درمیان، اب جو ہے وہ جاسوس تو تھے معاویہ کے، ایک مرتبہ کہتے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کل جنگ کے لیے آنے والے. بس جیسے یہ سننا ایک مرتبہ روایت کے جملے، تمام جو ہے لشکر معاویہ میں جو ہے ہلچل مچ گئی. شیر خدا غضنفر حیدر جو ہے کل میدان میں آنے والا ہے. بس جیسے پتا چلا ایک مرتبہ جو ہے معاویہ نے عمرو عاص کو بلایا، کہتے تو پریشانی ہو جائے گی علی اگر جو جنگ میں آئیں گے تو. اب تک تو ہم نے کیسے کیسے جو ہے ان لوگوں کو روک کے رکھا، مگر علی رکنے والے نہیں ہیں. علی اگر جو نکلے تو خیبر جو ہمیں یاد ہے کہ نہیں، علی نکلیں گے تو پھر فتح کرے بغیر آئیں گے نہیں. اور اعلان کر دیا، علی نے اعلان کیا نا ختم. کیا کیا جائے؟ کہتے فوراً ایک لیٹر لکھو علی کو. یہ وہی لیٹر تھا کہ جو آیا تھا جس کے جواب میں لیٹر نمبر 17 نہج البلاغہ گیا. کیا لیٹر میں لکھتا ہے معاویہ لیٹر میں لکھتا ہے کہ اے علی، اب میں بہت ہی شارٹ کر کے کہتا ہوں، تھوڑا لمبا لیٹر ہے، لیکن ایک چیز جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے وہ یہ کہتے علی، جب میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، آپ تو کیا میں آپ کر رہا ہوں احتراماً، وہ تو سے بات کرتا ہوں. کہتے علی جو ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہے مجھے حکومت شام دے دیجیے، مجھے مستقل یا حکومت کرنے کے لیے اجازت دے دیجیے، مجھے حکومت شام دے دیجیے، مجھے مستقل استقلال دے دیجیے، فریڈم، نو ٹوٹل انڈیپینڈنس فرام یو. آپ کی بیعت نہیں کروں گا، آپ کی اطاعت میں نہیں آؤں گا، اور پھر ہم جنگ نہیں کرتے. لیکن اس بار جب میں نے کہا تھا تو آپ نے جو ہے انکار کر دیا، اور آج جو ہے ہم جنگ کے لیے جو ہے جنگ کر رہے ہیں. دیکھیں میں دوبارہ پیشنہاد کرتا ہوں علی آپ سے، میں وہی مطالبہ کرتا ہوں، مجھے جنگ نہیں کرنی، بس مجھے شام کی حکومت دے دیجیے ایک، مجھے کیپ می انڈیپینڈنٹ دو، میرے ساتھ جو ہے بیعت کا مطالبہ نہ کریں، اور مجھے جو ہے اطاعت کا مطالبہ نہ کریں. بس اگر تو یہ شرط منظور ہے آپ کی تو میں جنگ جو ہے ابھی جنگ کو خاتمہ کر دیتا ہوں، جنگ کو خاتمہ کر دیتا ہوں. جیسے ملا امام کو، اور پھر اس میں ایک لکھتا ہے، بولتے علی یاد رکھیے، یہ اس لیے میں کہتا ہوں آپ سے کیونکہ نحنو بنو عبد مناف، ہم جو ہے عبد مناف کے بیٹے ہیں. تو ایک مرتبہ مولا جو لیٹر لیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ 4 پوائنٹ بیان کیا تھا. وہ مولا چاروں پوائنٹ کا جواب دیتے. پھر ون آف دا پوائنٹس واز دس کہ جب وہ کہتا ہے کہ علی سوچ لو جو میں کہہ رہا ہوں، ہم جو ہے بہت غیر نہیں ہے، پرائے نہیں ہیں، ہم سب جو ہے عبد مناف سے آئے، تم جو ہے ہاشم سے آئے ہو، ہم جو ہے وہ عبد شمس سے آئے، لیکن ہمارا اصل جو ہے وہ جاتا ہے عبد مناف کی طرف. تو مولا کہتے جیسے دیکھا پھر ایک جواب لکھتے، بولتے معاویہ تیری بات، پھر ایک ایک پوائنٹ جواب دیتے. پھر جب اس پوائنٹ پہ آتے کہتے تیری بات مجھے عجیب لگتی ہے کہ تو کہتا ہے کہ ہم عبد مناف ہیں، یہ غلط بات ہے تیری معاویہ. پھر مولا کہتے ہیں، کہتے لیسل، دیکھیں نزاع کس کے بیچ میں تھی؟ ہاشم کے بیچ میں اور امیہ کے بیچ میں. پھر امیہ کا بیٹا آیا حرب، امیہ کا بیٹا آیا حرب، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، پھر حرب کا بیٹا ہے ابو سفیان، اور عبد المطلب کا بیٹا ہے ابو طالب. پھر جو ہے وہ ابو سفیان کا بیٹا آیا معاویہ، اور جو ہے وہ یہاں بیٹا آیا ابو طالب کا بیٹا علی. دیکھ لیجئے اب مولا کمپیئر کرتے ہیں، کہتے تو کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم عبد مناف سے ہے، لیکن تیری نسل میں اور ہماری نسل میں زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تیرا شجرہ اور ہمارا شجرہ ہے لیکن مقایسہ کچھ نہیں ہے. then he says لیسا امیہ کا ہاشم، امیہ ہاشم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ لیسا الحرب کل عبد المطلب، حرب اور عبد المطلب کا مقایسہ نہیں ہو سکتا. پھر کہتے مولا وہ لیسا ابو سفیان کا ابو طالب. تو کیا بات کرتا ہے، ابو سفیان کا مقایسہ تو ابو طالب سے کرتا ہے، میرے باپ سے کر رہا ہے، میرے بابا سے کر رہا ہے، مقایسہ نہیں ہوتا. پھر ایک جملہ کہتے ہیں وَلَلصَّرِيحُ بِاللَّصِيقِ، جو سری ہوتا ہے وہ لصیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب سری کا مطلب کیا؟ سری یعنی اوپن، جس کا جو ہے وہ حسب اور نسب اور شجرہ جو ٹوٹلی واضح ہو اس کو بولتے سری. لصیق means somebody who sticks، لصقہ means چپکا ہوا. کہتے تو چپکے ہوئے خاندان سے ہے، تو امیہ سے آیا ہے،
میں سری ہوں، تم مجھ سے اگر جو پیچھے گیا تو علی کا باپ ہے ابو طالب، ابو طالب کا باپ ہے عبد المطلب، عبد المطلب کا باپ ہے ہاشم، ہاشم ہمارا جو ہے ایک سری نسل ہے، مگر تیرا نسل جو ہے چپکا ہوا ہے، زبردستی تو آیا ہے قریش میں، کیونکہ تیرا باپ جو ہے وہ ابو سفیان ہے، ابو سفیان کا باپ حرب ہے، حرب کا باپ امیہ ہے، ارے امیہ کا کوئی حسب رسب نہیں ہے، وہ تو اہل کتاب کا ہے، تو زبردستی شجر میں وارد ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جا کے اٹھا کے دیکھ لیجیے نہج البلاغہ لیٹر نمبر 17، آپ کو تو سب ریفرنس دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ صریحاً مولا کہتے وَلَيْسَ الصَّرِيحُ كَاللَّصِيقِ، ہم صریح ہے، ہمارا ایک پس از دیگر جو ہے وہ بالکل جاتا ہے ہاشم کی طرف، مگر تیرا امیہ تو جو ہے وہ اہل کتاب کا رومن سلیو تھا، تو زبردستی جو ہے تیرا نسل ہمارے ساتھ جوڑنے کی چکر میں ہے تو۔ اور اتنی خوبصورت انداز میں مولانا نے لکھا کہ سید رضی مجبور ہو گئے اس کو لے کر کے انداز جو بلاغت جو فصاحت ہے وارد کر دیا، جو ہے وہ معاویہ کا لیٹر وارد نہیں کیا، مگر مولانا نے جواب دیا تھا اتنا بلاغت کے عنوان سے، فصاحت کے عنوان سے، اتنا جو مرحلے میں تھا کہ جو وارد کر دیا نہج البلاغہ میں۔ اب جو ہے سن سکے آپ کہ بنی امیہ کی اصل کیا ہے، اصالت کیا ہے، اور جب یہ امیہ جب گیا نا شام میں تبھی وہ واقعہ ہے آپ نے he slept with that lady and that the child and then he married her off، یعنی یہ ان کی اصل ہے۔ پھر آپ دیکھیے امیہ کا بیٹا حرب کا بیٹا ابو سفیان، اسی لیٹر میں مولا کہتے تو مقایسہ کر ہی نہیں سکتا، ہم وہ فرد ہے کہ جب سے رسول خدا جو ہے انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسی وقت سے ہم نے کہا لبیک۔ تو ایسے باپ کا بیٹا ہے کہ تجھے تو جو ہے وہ فتح مکہ میں اللہ کے رسول نے تجھے آزاد کر دیا، انتم الطلقاء، تو طلقاء میں سے ہے، ہم تو اصل میں سے ہے۔ تو اب یہ نسل ہم دیکھ چکے، ایک بنی اسرائیل کی نسل، ایک بنی امیہ کی نسل۔ The question still remains، کون سی وہ چیز تھی کہ ان دونوں کو جو ہے وہ شجر ملعونہ قرار دے دی؟ کون سی وہ چیز؟ ایک ہی چیز ہے، قرآن کی بار بار آیات، روایت کی متعدد متواترہ روایت، ایک چیز دونوں کو شجر ملعونہ کے عنوان پہ قرار دے دی، ایک چیز ہے کہ دونوں نسل کو خدا نے کہا تمہیں دونوں پر جو ہے میری لعنت ہے، خدا کی لعنت ہے، یہاں پروردگار عالم کی لعنت ہے، ایک ہی چیز ہے، کیونکہ دونوں شجرے جب کھڑے ہوتے ہیں شجر طیبہ کے مقابلے میں، خدا کہتا ہے اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یا علی مخالفت شجر طیبہ، خدا کہتا ہے کوئی بھی اس شجرے کی مخالفت میں آئے گا وہ ملعون قرار پائے گا، خواہ بنی اسرائیل ہو ملعون بنے گا، خواہ بنی امیہ ہو ملعون بنے گا۔ شجر طیبہ میرے ابراہیم کی دعاؤں سے بنا ہے، اور تم ابراہیم کی دعاؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شجرہ ایسا شجرہ ہے کہ تمہاری ابتدا جو ہے وہ خبیث عنوان سے ولادت ہوئی، تم جو ہے وہ مٹی سے بنے، اور مٹی سے بھی جو سب سے ادنا مٹی سے، یہ جو شجرہ ہے وہ انوار سے بنا ہے، نور سے خلقت ہے۔ کوئی بھی جو ہے شخص، کوئی بھی شجرہ طیبہ کے مقابل میں کھڑا ہوگا وہ حتماً ملعون قرار پائے گا۔ اب دیکھنا ہے فرام ٹمورو کہ ان دونوں نے کیسی سازش کی، کہ ان کا کانفلنس ہم دیکھ چکے۔ The confluence of both of these were at the point enmity towards the شجرہ طیبہ۔ اب کل انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ دونوں نے کس طرح جو ہے علیحدہ اور پھر ساتھ میں انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی سازشیں جو ہے شروع کی رسول خدا اور اہل بیت کے مقابل میں۔ اور یہاں آپ کو ایک عجیب روایت عرض کرتے چلوں، عجیب روایت ہے۔ دیکھیے میں نے کیا بتایا تھا کہ دی اونلی ریزن یہ دونوں شجرہ ملعون قرار پایا کیونکہ وہ جو ہے شجر طیبہ کے مقابل میں کھڑا رہ گیا۔ اب یہ سن چکے کہ کیونکہ مقابل میں کھڑا ہوا شجر طیبہ کے ملعون قرار پایا۔ اب ایک روایت آپ سن لیجیے، آپ کے
ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، اس کے بعد مصائب کی منزل. پھر بھلے جس کو لکھنا ہے کہ روایت ضعیف ہے، پھر جس کو کہنا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہے. لیکن روایت خود ہے، اپنے آنکھوں سے میں پڑھا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے جو روایت پڑھا آپ کو بتا رہا ہوں میں. روایت کے جملے جو ہے وہ مولا چھٹے امام جو ہے وہ ڈسکس کر رہے محبت اہل بیت کے سلسلے میں، اور دشمنان اہل بیت کی نسبت جو ہے وہ کس طرح جو اختیار کرنا ہے وہ آپ کو بتایا نا. روایت جو میں نے عرض کی کہ جہاں اعمال کے دار و مدار جو ہے ولایت علی پر کی مقبولیت پر، اور ولایت علی کی مقبولیت جو ہے برات دشمنوں سے برات کے دار و مدار. اب یہ روایت سنیے، کیونکہ اسی کے ذیل میں بات ہو رہی ہے کچھ افراد کی کہ جنہوں نے ظلم کیا اہل بیت پر، یعنی آج کی ہمارے موضوع کے حساب سے جو شجر طیبہ کی مخالفت کی. اب نام نہیں لیں گے، آپ سب سمجھدار ہیں، نام نہیں لیں گے، ہم سمجھدار آپ ہیں. بات نکلی دو نفر کی، دو فرد کی، اور ان کی نسبت ہمدردی اور محبت کی. تو چھٹا امام کہتا ہے کہ سنیے روایت عجیب و غریب روایت ہے. چھٹا امام فرماتے کہ ہر وہ شخص کے جس میں ذرہ برابر بھی ہمدردی اور محبت ان دو شخص کے لیے ہو، نام نہیں لینے کا نا، سمجھ جائے. امام چھٹا امام فرماتا ہے کہ ہر شخص کہ جس میں پروردگار عالم نے دیکھا کہ ان دو کے نسبت تھوڑی سی ہمدردی اور تھوڑی سی محبت ہے، پروردگار ایسے شخص کو جہنم کی بو بھی نصیب نہیں کرے گا، خوشبو نصیب نہیں کرے گا، جنت کی خوشبو نصیب نہیں کرے گا. پھر وہ روایت آگے بڑھتی ہے، اور یہ روایت کا جو جملہ عجیب و غریب. دیکھیں قرآن میں بس 2-3 منٹ سن لیجیے گا، پھر اس کے بعد قرآن میں جو ہے وہ ایمان کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. تو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ پر ایمان لاؤ تو ایمان ہے، نبی پہ ایمان لاؤ تو ایمان ہے، تو ایمان سمجھا جائے گا. پھر میری کتابوں پر ایمان لانا ہوگا، پھر میرے انبیاء پر ایمان لانا ہوگا، پھر میرے ملائکہ پہ ایمان لانا ہوگا، پھر میرے جبرائیل پہ ایمان لانا ہوگا. جبرائیل کی پر ایمان یہ ایمان خدا پر کا جز ہے. یہ روایت کہتی ہے، چھٹے امام کہتا ہے، یہ جب بیان فرما چکے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں جو ہے تھوڑی سی بھی ہمدردی ان دونوں کے لیے ہوئی تو خداوند متعال جو ہے اس شخص کو بہشت کی بو جو ہے نصیب نہیں کرے گا. پھر جو ہے وہ جملے آگے جملے کہتے ہیں اگر جو خدا نے دیکھا جبرائیل اور میکائیل کے دل میں بھی ان دونوں کے نسبت کوئی ہمدردی ہے تو منہ کے بل اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا. جبرائیل جس کے بارے میں خدا کہتا ہے اگر تو جبرائیل پر ایمان نہیں لائے تو میں ایسے سمجھوں گا کہ مجھ پر ایمان نہیں لائے، اس کے لیے جو ہے وہ چھٹا امام کہتا ہے کہ اگر جو خدا نے دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل کے دل میں بھی ان دونوں کے لیے تھوڑی بھی ہمدردی ہے تو پروردگار عالم منہ کے بل جہنم میں ان دونوں کو ڈال دے گا. کیونکہ حجت خدا کے ساتھ خیانت کی گئی ہے، اور حجت خدا کے ساتھ خیانت کرنا کفر بھی نہیں، بدترین قسم کا کفر ہے. اور یہی کفر کا نتیجہ یہ تھا کہ جو مظلومیت حسین ابن علی نے جو برداشت کیا عاشور کے دن، اور ان دا لیڈ اپ. آج پتہ ہے 7 محرم ہے، شب سات کہنا آسان ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آج کیا ہو گیا؟ وہی جملہ میں عرض کروں پہلے والا کہ آج شب سے جنگلوں کے جانور پانی پی سکتے ہیں، سکینہ پانی نہیں پی سکتی ہے. لیکن ریپیٹ کر رہا ہوں وہ جملہ، پرندے جو ہے وہ پانی پی سکتے ہیں مگر ازگر کو پانی نہیں ملے گا. آج ہم گھر پر جا کر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیئیں گے، مگر ذرا ایک غور کریے گا خیمے میں کیا ہو رہا ہے. یہ ایسی آسان بات نہیں ہے کہ ہور پوچھتا تھا غلام کو کہ وہاں کیا آواز آ رہی ہے، اور غلام کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آتش کی آواز آ رہی ہے. لیکن آج تو ایسے جو ہے وہ گل بدن کا ذکر کرنا ہے کہ جو نیابت حسن ابن علی ہے کربلا میں. 13 برس کا جناب قاسم، شب عاشور ہوتی ہے، مولا نے جو ہے تمام اصحاب کو جمع کیا، تمام بنی ہاشم کو جمع کیا، اور ایک مرتبہ جو ہے فہرست محضر شہادت کو پڑھنا شروع کیا. مسلم تم بھی شہید ہو گئے، حبیب تم بھی شہید ہو گئے، زہیر تمہارا بھی نام شہادت میں، سعید تم بھی کل شہید ہو گئے. سبھی کو جو ہے وہ نام لے لیا. جب تمام محضر فہرست شہادت کو پڑھ چکے کہ کنارے سے جو ہے ایک چھوٹے سے بچے کی آواز آئی، چچا کیا مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی؟ ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، ارے حسن کا یتیم قاسم. امام حسین نے بولا بیٹا جہاں آؤ میرے پاس.
آیا جو ہے مولا کے پاس آیا, مولا نے پاس بیٹھایا, کہتا بیٹے ذرا بتاؤ تمہارے نزدیک کیف عندک الموت, تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو وہ تاریخی جواب جو ہے وہ قاسم دیتے ہیں, احلا من الاصل, اے چچا موت میرے نزدیک جو ہے وہ شہد سے زیادہ شیرین. ایک 13 برس کا بچہ اتنا بامعرفت جواب دے. لیکن آپ کو پتا ہے مقتل تو ہم تھوڑا بیان کریں گے, لیکن تمام جو ہے وہ پہلو کربلا میں جو ہے وہ 3 جگہ پر ایسے ہے کہ 3 جگہ ایسی ہیں کہ جو ہے جہاں مولا حسین نے قاسم کو جو ہے گلے سے لگایا, انہیں گلے سے لگایا, سینے سے لگایا. پہلی بار جب جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے, جب جناب علی اکبر علیہ السلام کا لاشا آیا تو قاسم دیکھ رہے کہ چچا بڑا گریا کر رہا ہے, بہت گریا ہے. ایک مرتبہ جب, ارے چچا ہے نا, میں بھتیجا ہوں نا, ارے بچپن سے مجھے پالا ہے نا, جب سے بابا چلے گئے تب سے میرا باپ حسین ہے نا. ایک مرتبہ قاسم سے رہا نہ گیا, دوڑتے ہوئے آتے ہیں, ایک مرتبہ دامن پکڑ لیا امام حسین کا, کہتے چاچا آپ گریا نہ کرے, میں آپ کا بیٹا ہوں. ارے میرے مولا کا دل بھر آیا, ارے اکبر کو قاسم کو لیا اپنے سینے سے لگا لیا, پہلی مرتبہ سینے سے لگایا یہاں. ایک مرتبہ شام ہوئی, شب عاشور ہوئی, یہ فہرست کا پڑھنا ہو چکا, اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے. ہر ماں اپنے بچے سے کہتی ہے دیکھو کل مجھے شرمندہ نہ کرنا, کل مجھے شرمندہ نہ کرنا. یہی جو ہے قاسم کی ماں کہہ رہی تھی, قاسم کی ماں کہہ رہی تھی مجھے شرمندہ نہ کرنا. قاسم کہتا اماں کل ہمارے لیے اجازت لے لیجیے. کل نمودار ہوئی, ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی, اصحاب مارے گئے, اب آئے بنی ہاشم کی باری. بنی ہاشم کی باری تو آئے, مگر جو ہے وہ اجازت نہ ملی. جب بھی جاتے تھے قاسم, اے چچا مجھے اجازت دے دیجئے, ہمیشہ وہی جملہ, ارے تم تو میرے بھائی کی علامت ہو, ارے تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو. جب بھی جاتے مایوس ہو کے آتے, روایت کے جملے, 2 زانوں پر بیٹھتے, اپنے زانوں کو ہاتھ میں لیتے, اپنے سر کو زانوں میں رکھ کر جو ہے پریشان ہوتے. ماموں چچا جو ہے وہ اجازت نہیں دیتے. مگر ایک مرتبہ جب مسلسل ہوا, اب جو ہے مایوس ہو گئے, کس طرح جو ہے چچا سے منائیں, کہ پھر یاد آ گیا میرے بابا جب ہم چھوٹے تھے نا تو ایک تعویذ کو باندھا تھا کہ جب ضرورت ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا. ایک مرتبہ یاد آیا, تعویذ کو کھولا, اس میں امام حسن کی وصیت ہے اور جملے اس طرح ہے, اے ولدی قاسم اوصی کا, اے میرے بیٹے قاسم میں وصیت کرتا ہوں کہ جب تم دیکھو کہ ایک وقت آ جائے کہ میرا بھائی حسین نرغے آدھا میں گھر جائے اور کوئی مدد کرنے والا نہ ہو, لا تترک الجہاد, اپنے جہاد کو ترک نہ کرنا. یہ میرے بابا تیرے بابا کی وصیت ہے قاسم. ایک مرتبہ دیکھا, ارے بابا کی تحریر کو چوما, دوڑتے ہوئے گئے خیمے امام حسین نے دیکھا, ارے ابھی کچھ دیر پہلے تو قاسم آیا تھا. ایک مرتبہ غمگین ہو کے گیا, اچانک کیا ہو گیا, آتے ہیں اور کہتے ہیں قاسم اے چچا اب تو اجازت دینی ہوگی. کہتا بیٹے کیا ہو گیا؟ کہتا بابا کا نامہ ہے, بابا کی وصیت ہے. ایک مرتبہ لیا, ارے بھائی کی تحریر دیکھی, حسین مدینے پہنچ گئے, ارے ننے تھے, بھائی کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے, ارے نانا کی پشت پر ناکا بنا کرتے تھے, ارے بھائی میرا. ایک مرتبہ چوما, کہتے چھوما اور یہاں دوسری مرتبہ سینے سے لگایا. مگر جب سینے سے لگایا, مقتل کے جملے ہے, سینے سے تو لگایا لیکن چچا اور بھتیجے نے اتنا گریا کیا, غوشیہ علیہما, دونوں پر غشی طاری ہو گئی. ارے حسین زمین پر, قاسم زمین پر. پتہ نہیں مجھے افاقہ کیسے ہوا ہوگا, کیونکہ افاقہ کے لیے پانی چھڑکنا ہوتا ہے. ارے پانی کہاں. یہ دوسری مرتبہ حسین نے سینے سے لگایا گلبدن قاسم کو.
ایک مرتبہ افاقہ ہوا، زینب کو بلایا، ایتھنی بھی صندوق میرے لیے لے آؤ، صندوق کو لایا گیا، کھولتے ہیں، کیونکہ کہا حسین نے کہ میرے بھائی نے کہا تھا کہ جب میرے بیٹے کو تم جنگ پہ بھیجنا تب میرا امامہ پہنا دینا، میرا لباس پہنا دینا۔ ایک مرتبہ قاسم کے جسم پر حسن کی قبا پہنائی، ایک مرتبہ سر پر حسن کا امامہ رکھا، ایک مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھایا اور گھوڑے کو جو ہے ساتھ لیتے ہوئے، عباس ذرا آؤ خدا حافظی کر لے قاسم کو۔ قاسم جو ہے میدان میں جاتے ہیں، ایک شامی قہرمان اپنے 4 بیٹوں کو بھیجتا ہے، مگر یہ حسین کا بھتیجا کوئی شیر ہاشمی سے کم تو نہیں، چاروں کو فنار کرتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ پیچھے سے کوئی آتا ہے، وار کرتا ہے، اب جو ہے قاسم جو ہے وہ سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ زمین پر گرے، مگر زمین پر گرتے گرتے ایک جملہ کہا کہ اے حسین کے لیے قیامت برپا ہو گئی۔ کہتے اے چچا میری مدد کو آؤ، اے چچا میری مدد کو آؤ، بس یہ سننا تھا۔ ارے میری بھائی کی نشانی، ارے میرے بھائی کی علامت، ارے میرا قاسم۔ حسین دوڑتے ہیں، جس نے قاسم کو مارا تھا ایک مرتبہ جو ہے تلوار کا وار کرتے ہیں، ہاتھ کٹا تو پھر وہ چلایا ارے میری مدد کے لیے کوئی آؤ، بس یہ فریاد بلند ہونی تھی۔ یہاں کے گھوڑے یہاں کے گھوڑے یہاں، اور قاسم کہاں؟ عرض کربلا پر جیسے گھوڑے کی ٹاپے سینے پر آتی، اے چچا، اے ٹاپے آتی، اے چچا، اے چچا، اے چچا مجھے بچاؤ۔ ایک مرتبہ گھوڑے یہاں پہنچ گئے، یہاں کے گھوڑے یہاں پہنچ گئے، غبار جب پھیلا اور پھر ساکت ہوا، دیکھا کیا حسین قاسم کے پاس ہے، مگر قاسم ایک مرتبہ حسین نے قاسم کے سینے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، تیسری بار جو ہے سینے سے لگایا، لیکن اے عزادارو اپنے دلوں کو تھام لو۔ اس وقت جو پہلے 2 مرتبہ سینے سے لگایا تھا وہ بہت علیحدہ تھا، اب جب سینے سے لگایا بڑا فرق ہے۔ پتہ ہے فرق کیا ہے؟ اس وقت جب سینے سے لگایا تھا نا تو حسین محسوس کرتے تھے ارے قاسم کا سینہ میرے سینے سے ہے، اب جب سینے سے لگایا ارے سینہ نہیں، ہڈیوں کے ٹکڑے، ہڈیوں کے ٹکڑے، ارے سینہ نہیں قاسم کا، گل بدن قاسم کا سینہ چکنا چور۔ ایک مرتبہ قاسم کے لاشا، ارے جسم کا پامال ہونا، ہڈیوں کے ٹکڑے ہو جانا، پتہ نہیں مولا نے قاسم کا جنازہ کیسے اٹھایا، مگر لے گئے، مگر لے تو گئے، لیکن ایک مرتبہ یہ کامیاب تو ہوا، مولا لے کے گئے۔ ایک مرتبہ قاسم کی ماں دیکھتی ہے اپنے گل بدن قاسم کو، 13 برس کے نوجوان گل بدن قاسم کا یہ حال، اے مولا یہ سینے پہ کون سے نشان؟ ارے حسین کیا جواب دے؟ ایک مرتبہ یہ واقعہ تمام ہوا، عباس کی شہادت ہو چکی، حسین شہید ہو چکے۔ ایک مرتبہ جو ہے خیمے میں جو ہے وہ ہجوم آیا، ہجوم سے خیمے کو لٹا گیا، اب تمام بیبیاں جو ہے ریگستان میں ہے، زینب باہر ہے، مخنا چھنا جا چکا، بال مکشوف ہے، اپنے بال سے اپنے چہرے کو چھپائی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی فضا آتی ہے، بس آخری 2 جملے، فضا آتی ہے، کہتی ہے شہزادی غضب ہو گیا، شہزادی غضب ہو گیا۔ زینب کہتی ہے ارے فضا اور کیا باقی رہ گیا، میرا بھائی مارا گیا، عباس مارا گیا، قاسم مارا گیا، علی اکبر مارا گیا، اور کیا غضب؟ کہتی ہے میں نے سنا ابن عمر سعد کہتا ہے ارے گھوڑوں کی نال بندی کر دو، شہداء کے لاشیں کو پامال کرنا ہے۔ ارے شاید زینب نے کہا ہو اے فضا آہستہ بول، مادر قاسم برداشت نہیں کر سکے
گی ارے میرا لال زندہ تھا پامال ہو گیا، مرنے کے بعد بھی پامال، اے پروردگار ان کے دین سینے میں دل ہے کہ نہیں؟ ہائے میرا گل بدن قاسم، ہائے میرا پامال شدہ قاسم. ماتم حسین.